अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने कई सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन उनकी एक सलाहियत कमाल की है और वो उनके प्रोपेगंडे की सलाहियत है जो उन्होंने अपनी जमात और अपने करीबी लोगों को भी मुंतकिल कर दी है। इस मुल्क में अगर आजकल आप देखें तो सबसे ज़्यादा एनआरओज़ वो इमरान खान साहब को मिले हुए हैं, लेकिन वो इस कदर प्रोपेगंडा कर चुके हैं अपने मुखालफिन के बारे में कि किसी के जहन में ये नहीं आता कि ख़ुद इमरान खान साहब ने कौन कौन से एनआरओज़ लिए हुए हैं। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब को एक एनआरओ बहरहाल उनके घर के मामले में भी मिल चुका है, उसकी नौयत दूसरी होगी। उनको इसी तरह एक एनआरओ उससे पहले सादिक और अमीन के मामले में भी मिल चुका है और कई सारे दीगर। मसलन ये भी एनआरओ की एक किस्म होती है कि इस मुल्क में अगर कोई ट्रैफिक का इशारा तोड़े तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क में सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, लोगों को हुंडी से पैसे भेजने का कहा। इसी तरह उन्होंने बिजली के बिल जलाए, पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट पर हमला करवाया और फिर सुप्रीम कोर्ट पर गंदे कपड़े लहराए, मीडिया हाउसेस के दफातर तोड़े। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उनको हर मामले में एनआरओ ही मिलता रहा, लेकिन उनको जो एनआरओज़ मिले हुए हैं उनमें सबसे नुमाया एनआरओ वो पार्टी फंडिंग केस है। आप देख लीजिए कि ये मामला 2014 से चला आ रहा है, इलेक्शन कमीशन में ये ज़ेर समाअत है और वो बिल्कुल वाज़े मामला है और अकबर इस बाबर तमाम शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रख चुके हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर की मंजिल तक पहुँचाना मकसूद था, इसलिए कभी ख़ुद उनकी पार्टी की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल होते रहे, कभी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जाता था, फिर कभी उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता था, कभी साकिब निसार साहब काम आ जाते थे, कभी कोई दूसरा काम आ जाता था। लेकिन ये मजाक हम देख रहे हैं कि ये 70 से ज़्यादा समाअतें इस मामले की हो गई और हर फर्द को मालूम है, हर बंदे को मालूम है, वो जो शवाहिद है, वो जो सबूत है, वो अकबर इस बाबर साहब हर फोरम पे रख चुके हैं। लेकिन चूँकि पिछले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर और ख़ुसूसन सेक्रेटरी की तरफ से इमरान खान साहब को एनआरओ देने का कहा गया था, इसलिए वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल होते रहे। और आप देखें कि इस मामले को टरखाने में जिन लोगों ने बुनियादी किरदार अदा किया उनको फिर नवाजिशात से भी नवाजा गया। मसलन वैसे तो पिछले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार रज़ा साहब, वो तकरीबन डमी थे और उस वक़्त में सारे मामलात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब साहब के हाथ में होते थे और उन्होंने इलेक्शन मैनेज करने में और फिर ख़ुसूसन ये पार्टी फंडिंग केस को लटकाने में बुनियादी किरदार अदा किया। इसलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने उनको फिर एवार्ड से भी नवाजा और इस वक्त भी रिटायरमेंट के बाद पहले तो इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए और उनका नाम भी तजवीज़ किया गया था, लेकिन जब वो नहीं हो सका तो अब मेरे ख़्याल में वज़ीर से भी एक अहम मनसब उनको दे दिया गया है, जो फेडरल लैंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह उनको बना दिया गया है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस हवाले से दबाव बढ़ा दिया है और ख़ुद मीडिया में भी इसका तज़किरा होने लगा है और देखना ये है कि ये जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो और नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्या वो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साबका सेक्रेटरी की रिवायात को ताज़ा करते हैं या कि फिर वो कानून और मेरिट के मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और बाबर याकूब साहब ने जिस तरह गिलगित वगैरह के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सर्व किया था तो इन्होंने भी वहाँ पे सर्व किया है। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं, उनकी अहलिया भी इस वक्त ग्रेड 21 में काम कर रही हैं। सईद मेहदी साहब के वो अजीज़ हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस केस का भी फ़ैसला
ہو جاتا ہے باقی کیسز کی طرح، خصوصاً جس طرح اپوزیشن کے کیسز کے فیصلے ہو جاتے ہیں. مثلا اس عرصے میں الیکشن کمیشن نے بھی کئی فیصلے دیے. ہم نے دیکھا کہ اس دوران پاناما کا سکینڈل سامنے آیا، اس کا فیصلہ بھی ہو گیا، نواز شریف صاحب نااہل بھی ہو گئے. اگرچہ پاناما میں باقی جتنے نام تھے ان کا کسی نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن بہرحال اتنی صورت سے فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے پارٹی فنڈنگ کا، اس کو ابھی تک ٹرخایا گیا ہے. حالانکہ وہ یہ ثبوت سامنے رکھ چکے ہیں اکبر بابر صاحب کہ جو 2 کمپنیاں تھیں جو عمران خان صاحب نے پارٹی فنڈنگ کے لیے بنائی تھی، ان کو انڈیا سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے اور تھرو ہنڈی ہوئی ہے. ان کو بعض یہودیوں نے بھی فنڈنگ کی ہے، اسی طرح اس کو کینیڈا سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے اور باقی دیگر ممالک سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے. اور ابھی تو بڑی حد تک خود پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کر لیا. لیکن اکبر بابر صاحب صرف ایک حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، ان کا کیس ایک حوالے سے ہے، وہ یہ کہ پارٹی فنڈنگ ہوئی کیسے، اور اس میں جو قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور جو چیزیں چھپائی گئی ہیں، تو اکبر بابر صاحب نے صرف اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے اس کا، وہ یہ کہ وہ تو پارٹی فنڈنگ کے جمع ہونے کی بات کر رہے ہیں. ایک اور پہلو یہ کہ وہ پارٹی فنڈز خرچ کس طرح ہوئی. اب ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ان مالی معاملات میں یا فنڈز اکٹھا کرنے میں یا اس کی نگرانی میں جو لوگ انوالو تھے، اکبر بابر صاحب جس وقت کا ذکر کر رہے ہیں، مثلا انہوں نے تو پہلی مرتبہ 2011 میں عمران خان صاحب کو ای میل بھیجی تھی اور یہ ایشو اس وقت پارٹی فورم پہ اٹھایا تھا. پہلے وہ پارٹی فورم پہ لڑتے رہے، جب عمران خان صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا. اور عجیب بات یہ کہ آج بھی وہ قانونی لحاظ سے پی ٹی آئی کے رکن ہیں اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا رکن سمجھتے ہیں. تو اکبر بابر صاحب جس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ پیسے آئے، تو اس دور میں پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے اسلام آباد میں جائیدادیں خریدی، اور اتفاقاً وہ جائیدادیں بھی عمران خان صاحب کے گھر کے آگے پیچھے بنی گالہ اس علاقے میں خریدی. کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی لوگوں نے قائم کر دی. تو اگر دیکھا جائے اور ان لوگوں سے اس کا سورس مانگا جائے تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ فنڈز جمع ہونے میں غیر قانونی طریقے آزمائے گئے اور بے قاعدگیوں سے کام لیا گیا، بلکہ فنڈز خرچ ہوتے وقت بھی اس کو پارٹی کی بجائے کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے یا ذاتی جائیدادوں کے لیے خرچ کیا ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز میرے بھی نوٹس میں آئے تھے. مثلا ظاہری بات ہے عمران خان صاحب ایک سیلیبریٹی تھے، اس وقت عمران خان صاحب کی بہت بڑی کریڈیبلٹی تھی، اور ایک ورلڈ کلاس سیلیبریٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شوکت خانم ہسپتال کا کارنامہ بھی سر انجام دیا تھا. تو اس وقت جس طرح عبدالستار عیدی صاحب پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے تو عمران خان صاحب پہ بھی ٹرسٹ کیا جاتا تھا، اور بیرون ملک پاکستانیوں میں وہ یقیناً بہت زیادہ مقبول بھی تھے. تو باہر بھی مثلا امریکہ اور برطانیہ میں خود پی ٹی آئی کے لوگ کئی ایسے کیسز میرے نوٹس میں لا چکے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے نام پہ چندہ ہوتا رہا اور پیسے جمع ہوتے رہے مختلف لوگوں سے، لیکن وہ پھر پی ٹی آئی کے متعلقہ فورم تک نہیں پہنچایا گیا ہے. تو ان 2 حوالوں سے بھی جب حقائق سامنے آئیں گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے. اب ظاہری بات ہے یہ تو قانونی معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا عمران خان صاحب کو ملنے والا این آر او برقرار رہتا ہے یا نہیں، اس کو واپس لیا جاتا ہے، اور کیا اس کو عمران خان صاحب پہ صرف پریشر لانے کے لیے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا کہ واقعی فیصلہ کرنا مقصود ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک حوالے سے میرا ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ آخری فتح وہ اکبر بابر کی ہوگی، اور اس معاملے میں وہ عمران خان صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کی جو میں اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ دستاویزات، وہ ثبوت، وہ شواہد،
وہ ویڈیوز اپنی جگہ پہ جو اکبر اس بابر صاحب نے پیش کی ہیں یا پھر جو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس موجود ہیں جو مختلف اداروں سے لیے گئے ہیں، لیکن میرا یقین ایک اور حوالے سے ہیں۔ اکبر اس بابر صاحب عمران خان صاحب کے دور جوانی کے دوست تھے اور وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، پھر وہ ان کے بلوچستان کے صدر بھی رہے اور ان کے مرکزی عہدیدار بھی رہے، اور اکبر اس بابر صاحب نے بڑے خلوص کے ساتھ نہ صرف یہ کہ عمران خان کے ساتھ کام کیا، بلکہ انہوں نے ان کی سیاسی تربیت میں بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب یہ پارٹی فنڈنگ کیس وہ کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے زیر عتاب آئے، تو اس عرصے میں اکبر اس بابر صاحب کی جو والدہ تھی وہ بستر پہ تھی اور وہ شدید علیل تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے اکبر اس بابر صاحب کا یہ روٹین رہا کہ وہ بستر پہ پڑی ہوئی ماں جو نہ خود کھا سکتی تھی، جو نہ خود پی سکتی تھی، تو اکبر اس بابر صاحب عصر کے بعد کوئی مصروفیت نہیں رکھتے تھے جب تک وہ زندہ تھی، اور آج سے چند مہینے پہلے وہ اس دار فانی سے رخصت کر گئی۔ تو اکبر اس بابر صاحب اپنی والدہ کی اس وقت خدمت کیا کرتے تھے، اور وہ ان کو خود کھلاتے تھے، ان کی جس طرح ایک بیٹے کا انہوں نے حق ادا کیا، ان کو دوائی خود کھلاتے تھے، ان کو ورزش خود کرواتے تھے، ان کو خود اٹھاتے بٹھاتے لٹھاتے تھے، اور اس دوران اگر اس کو ٹی وی شو کی دعوت آتی یا کسی مہمان نے آنا ہوتا تو اس ٹائم میں اکبر بابر صاحب کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، اور یہ چند گھنٹے انہوں نے اپنی والدہ کے لیے مختص کیے تھے، اور پھر جب ان کی والدہ سو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ اپنے دوستوں یا مہمانوں وغیرہ کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے۔ میرے خیال میں ان سالوں میں اگر اکبر اس بابر صاحب کی اس والدہ کی خدمت کو کسی ایک چیز نے تھوڑا بہت متاثر کیا، کیونکہ بعض اوقات پیشی ہوتی تھی، پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے خلاف بڑے انتقامی کارروائیاں بھی کی گئی، تو وہ یہی پارٹی فنڈنگ کیس تھا جس کی وجہ سے شاید ان کی ماں کی خدمت میں کسی نہ کسی مرحلے پہ کبھی کبھار اس کی وجہ سے خلل آ جاتا تھا۔ تو میں اس حوالے سے کہ جس اخلاص کے ساتھ اکبر بابر صاحب کہتے بھی ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ یہ کیس دائر کر رہے تھے تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر اللہ سے سرخروئی کی دعا کی، پھر دوسرا جس طریقے سے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی، پھر تیسرا کہ جس طریقے سے پچھلے کئی سالوں میں ان کو ٹارچر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پہ میری رائے یہ ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن اس معاملے میں آخری فتح مجھے بہرحال اکبر اس بابر ہی کی نظر آتی ہے۔